السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے خیر و برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بارگاہ عزت میں دعا کیجیے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب وجوہات کیا ہیں، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہیں، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا، ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشواری نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سر دست دور حاضر کے بہت شدید فتنوں کا اجمالاً اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ اسباب کہ جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر گنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو و تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فواحشات اور حیاسود مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور ننگے سر گھومنا پھرنا، گلا باز اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کے عمل میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا۔ الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہیں۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ طول میں نہ جاتے ہوئے بہت شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اس فتنہ کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سینما سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجہ کے لوگ تو درکنار کم درجہ کے لوگ بھی اس کو بے حیا اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچ اور گائے؟ کیا ممکن تھا کہ ناچ گانے کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سینما ہے جہاں مرد اور عورتوں کے غول نظر آتے ہیں۔ شریف زادیاں خود ایکڑوں کے فرائض انجام دیتی ہیں، گندے اور فحش قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے باکی سے حصہ لیتی ہیں۔ شرم و حیا ان پر روتی ہے، مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہہ لگا کر ان کو خوب داد دیتے ہیں اور خود ہی اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ مالدار اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ سینما دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کو
اللہ قبول فرمائے. ہے بھائی